अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ज़हर अहमद खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल अब्लाग टीवी और मेरा फेसबुक पेज यूके पॉइंट। आज का वीलॉग इंतहाई अहम है। वो हम आपको उन हक़ाइक़ से हम पर्दा रिवील करेंगे जो शायद अब तक किसी ने ना किया हो। पीटीआई का तूती बोल रहा है, इसमें कोई शक नहीं। पूरे मुल्क में उसके वोटर मौजूद हैं, इसमें कोई शक नहीं। कप्तान कौम के लिए कुर्बानी दे रहा है, इसमें भी कोई शक नहीं। पूरी कौम कप्तान के पीछे खड़ी है, इसमें भी कोई शक नहीं। अपोजिशन हो, नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, फजलुर रहमान हो या करता धरता हो, वो सारे परेशान हैं इमरान खान की पॉपुलैरिटी से, इसमें भी कोई शक नहीं। वो जेल के अंदर बैठा हुआ है, फिर भी सब पर भारी है। लेकिन बाहर क्या हो रहा है, वो बाहर आकर तो कुछ ऐसी गुफ्तगू या बातचीत या वजाहत नहीं पेश कर सकता। लेकिन बाहर वाले क्या कर रहे हैं, रात को दो प्रेस कॉन्फ्रेंसें होती हैं ऊपर नीचे। एक होती है बैरिस्टर गौहर अली की और दूसरी होती है शेर अफजल मरवत की। शेर अफजल मरवत बकौल उनके वो कहते हैं कि वो इमरान खान से मुलाकात करके आ रहे हैं और वो उनका बयानिया बताएंगे कि जो इमरान खान ने कहा है। लेकिन जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होती है, उनके साथ उमैर नियाजी भी आते हैं। वो कहते हैं कि हमें थोड़ी देर हो गई और हम जो हैं लेट हो गए, तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी बैरिस्टर गौहर की वो पहले खत्म हो गई। लेकिन मुझे पता चला है कि उनके बयानिए में और मेरे बयान में जरा इख्तलाफ है। अब बैरिस्टर गौहर ने जो कहा, उन्होंने कहा कि हमें कोई ऐसा चदरिया पर कोई अदम एतमाद नहीं है। लेकिन जो शेर अफजल ने तो ऐसा मारा कि बम ही फोड़ दिया, जैसे एटम बम चला दिया, डायरेक्ट तीर चला दिए, डायरेक्ट फायरिंग कर दी। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने, कप्तान ने कहा है कि हमें जो है इस वक्त एतमाद नहीं है चीफ जस्टिस पर। अब बात यह है कि इस वक्त चीफ जस्टिस हैं, जो आप लोगों ने रिलीफ लेना है, जैसे भी लेना है वो इन ही अदालतों से लेना है। और तो कोई आपको दरवाजा ऐसा नहीं नजर आ रहा जिसको खटखटा कर आप आगे बढ़ सकें। ठीक है, करना चाहिए अदम एतमाद, लेकिन एकदम ऐसे दो लीडरों का जो कहता है कि एक जो है चेयरमैन है, अब वो चेयरमैन रहे या नहीं रहे, इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद वो एक अलहदा बहस है। वो दूसरे कहते हैं कि नायब सदर हैं। लेकिन कौम को क्या पैगाम दिया जा रहा है, ये पैगाम जा रहा है कि पीटीआई जो है वो इस वक्त तकसीम होती हुई नजर आ रही है, वो फट रही है। इलेक्शन सर पर मौजूद है, 8 फरवरी हो रही है। कप्तान भी उधर से गर्मा गर्म है। वो कहते हैं कि हमने इलेक्शन हर सूरत में लड़ना है, लेकिन ये इख्तलाफात नजर आ रहे हैं। मुबैना तौर पर पहले कहा जा रहा है कि पीटीआई को जो है कुछ शख्सियात जो है वो हाईजैक करना चाह रही हैं। अब वक्त के साथ देखते हैं कि वो हाईजैक करते हैं या नहीं होते हैं, पीटीआई हाईजैक होती है या नहीं होती है, अवाम को क्या मैसेज आता है। लेकिन ये इकदाम जो हैं पीटीआई के लिए कुछ अच्छे नहीं। इसके लिए जो है अपोजिशन यकीनी तौर पर वो लड्डू ही बांटेगी, वो ढोल ही बजाएगी। अगर इस टाइम में कोई भी पीटीआई के अंदर रिफ्ट पैदा होती है, चाहे वो इनके बाहर रहनुमाओं के जरिए हो या कैसे भी हो, वो जो है नुकसानदेह है। अब कर लेते हैं इलेक्शन की बात। ये कहते थे कि पीटीआई को जो है बहुत मुश्किल है, टिकट नहीं मिलेंगे। लेकिन कल जो सारा तकरीब हुई, जो फंक्शन हुई, जो उनके 3 फ्लोर की मंजिल है जो पीटीआई के, वो तीनों फ्लोर भरे हुए थे और टिकट के लिए लोग एक के पीछे 10-10 खड़े हुए थे। टिकट देगी पीटीआई, देगी उन लोगों को देगी, उन्होंने ऐलान किया है कि जो उनके साथ चलेंगे। इधर एक पिंडी की अहम शख्सियत जो हैं शेख रशीद अहमद, वो कल चले गए बैरिस्टर गौहर से मिलने के लिए और वो वापसी पर बड़े खुश आए हैं। और उन्होंने कहा है कि मैं तो हमेशा ही इनके साथ खड़ा रहा हूं, माजी में भी रहा, अब भी हूं और आइंदा मुस्तकबिल में भी रहूंगा। अब यहां पिंडी का हल्का है, यकीनी तौर पर अगर शेख रशीद जो है वो हिमायत लेते हैं पीटीआई की, तो फिर पीटीआई उनके मुकाबले में अपना कैंडिडेट खड़ा करेगी नहीं करेगी, ये एक बात सोचने और देखने की है। और अगर पीटीआई यहां पर उनके मुकाबले में अपना कैंडिडेट खड़ा करती है तो उसमें यह देखना होगा कि फिर टिकट जो है वो डिवाइड हो जाएंगे। यकीनी तौर पर इसमें जो है फायदा जो है अपोजिशन को, नून लीग को पहुंचेगा। अगर पीटीआई कैंडिडेट नहीं खड़ी करती तो फिर यकीनी तौर पर जो है शेख रशीद जो है वो अपने वोट निकाल जाएंगे। अब ये फैसला करना है पीटीआई ने और उन कुव्वतों ने जिन्होंने टिकट देने हैं कि यहां पर क्या फैसला होगा और किसको उम्मीदवार करेंगे, क्योंकि ये एक अहम सीट है। यहां से
اگر شیخ رشید اکیلے لڑتے ہیں قلم دوات کے ساتھ، ان کا الحاق ہوتا ہے، جب وہ نکلے ہیں بیرسٹر گوہر سے ملنے کے بعد تو وہ خوش تھے، اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ بہت سارے معاملات جو ہیں سیٹل کر آئے ہیں، معاملات سیٹل ڈاؤن ہو چکے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ جب گرفتار ہوئے، جب غائب ہوئے تو انہوں نے کہا کہ میں کہیں بھی نہیں گیا، میں چلے پر گیا تھا۔ پھر مختلف افواہیں چلی کہ ان کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو گیا ہے، اب وہ آ گئے ہیں، واپس آ گئے ہیں۔ اب کیا حالات چلتے ہیں؟ الیکشن جو ہے بالکل سر پر ہیں، سپریم کورٹ میں جو ہیں وہ اپیلیں لگی ہوئی ہیں، پیٹیشنز دائر ہیں، وکلا پیش ہو رہے ہیں، چیف جسٹس کے بڑے گرما گرم جو ہیں ریمارکس آ رہے ہیں۔ پی ٹی آئی نے بلے کا نشان واپس لینے کے لیے جو ہے وہ سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی ہے۔ بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ ہمیں بلے کا نشان واپس ملنا چاہیے، لیکن یہاں پر بلے کا نشان اتنا میٹر نہیں کرتا، ووٹ تو جانا ہے عمران خان کو کوئی بھی ہو۔ اس کے لیے بھی کپتان نے جو ہے پلان بی اور سی اور ڈی دے دیا ہے کہ اگر بیٹ نہیں ملتا وہ کیا کریں گے۔ انہوں نے کہہ دیا ہے، پیغام دے دیا ہے کہ 8 تاریخ تک انتظار کریں اور پھر اس کے بعد جو ہے 11، 12، 13 کا جو ہے وہ عوام جو ہے باقاعدہ اپنا حق استعمال کرے، اپنے حقوق لینے کے لیے نکلے اور پھر وہ باہر نکلے۔ کچھ قوتیں یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہے بیک ڈور ڈپلومیسی ہو رہی ہے، شروع ہو رہی ہے، ملاقاتیں ہو رہی ہیں، دعوے آ رہے ہیں، جو اپوزیشن کے لیے جو ہے انتہائی پریشان کن ہے بات ہے۔ یہ بات تو ہم نے کر دی آپ کو، جو پی ٹی آئی میں اس وقت رفٹ پیدا ہو رہی ہے، جو پی ٹی آئی تقسیم ہو رہی ہے، وہ کوئی اچھا اور نیک شگون نہیں ہے، وہ کوئی اچھی خبر نہیں ہے۔ دوسری طرف جو اپوزیشن ہے، نون لیگ اور پیپلز پارٹی، دیکھیں کل رائے ونڈ میں بلاول بھٹو نے کھڑے ہو کر جو ہے نواز شریف کی کلاس لے لی۔ انہوں نے کہا نام لیے بغیر کہ آپ کے تو ذرا سے گلے میں بھی درد ہو جائے تو آپ جو ہے لندن اور امریکہ اور وہاں علاج کے لیے چلے جاتے ہیں، ہم یہیں رہ کر لوگوں کو جو ہے ہسپٹل بنا کے دیں گے، ادویات دیں گے، گھر بنا کر دیں گے، اسکول تعلیم دیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا ماضی میں، اگر آپ ہمارے باقاعدہ ناظرین ہیں، ہم نے اپنے ولاگ میں بتایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ پارٹیاں جو ہیں ایک دوسرے کے خلاف کھڑی ہو جائیں گی۔ ماضی میں یہی لوگ تھے جو کہتے تھے کہ ہم جو ہیں ایک دوسرے کو سڑک پر گھسیٹیں گے، پیٹ میں ہاتھ ڈال کے ان سے قوم کی لوٹی ہوئی دولت نکالیں گے۔ یہ سارا ڈراماٹائز ہے، یہ ڈرامہ ہے، یہ اداکار ہیں۔ آج یہ پھر علیحدہ علیحدہ ہو رہے ہیں تاکہ عوام کو کسی نہ کسی طرح ٹریپ کر سکیں۔ اب عوام نے فیصلہ کرنا ہے، اپنے ووٹ سے فیصلہ کرنا ہے، بھلے وہ عمران خان کو لے کر آتے ہیں، وہ نواز شریف کو لے کر آتے ہیں، وہ آصف علی زرداری کو لے کر آتے ہیں، وہ بلاول بھٹو کو ایز اے وزیر اعظم کے طور پہ جو زرداری نے نامزد کر دیا ہے وہ لے کر آتے ہیں، تو یہاں پیچھے بڑے بڑے جو سیزن سیاستدان ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں، وہ منتظر ہیں۔ مگر دیکھیں کہ یہاں پر موروثی سیاست ہے۔ اگر نواز شریف ہٹتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اس کی بیٹی آ جائے، اگر وہ ہٹتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف آ جائے، زرداری ہٹتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ بلاول آ جائے۔ لیکن پی ٹی آئی میں ابھی تک یہ چیز نہیں آئی۔ لیکن جو باہر پی ٹی آئی کے رہنما ہیں، جو اس وقت عمران خان کی نمائندگی کر رہے ہیں، انہیں انتہائی پھونک پھونک کر قدم رکھنا ہوگا۔ اگر اسی طرح سے اختلافات اور ڈبل دو بیانات اور دو پریس کانفرنسیں ہوتی رہیں اور ہر ایک نے اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد علیحدہ بنا لی تو اس کے جو ہے رزلٹ کچھ اچھے ثابت نہیں ہوں گے، اور اس میں تمام تر فائدہ جو ہے وہ اپوزیشن ہی لے کر جائے گی۔ جب قوم نے ایک فیصلہ کر لیا ہے تو قوم کو متحد رکھنا چاہیے، اپنے اختلافات کو ہٹا دیں۔ گو کہ کپتان اندر ہے، کیونکہ ابھی کپتان سے ایسے رابطے نہیں ہو سکتے، اس سے نہیں پوچھا جا سکتا، اس سے وضاحت نہیں لی جا سکتی یہ کیسے معاملات ہیں۔ لیکن ہم امید یہ کرتے ہیں کہ یہ سارے معاملات آگے ہوں گے، کپتان کے کانوں تک بھی یہ خبریں پہنچیں گی۔ انہیں چاہیے کہ وہ ایسے اختیارات کی ڈویژن کریں اور باہر ان لوگوں کو ایسے پابند کریں کہ عوام کو جو ہے امبیرسنگ نہ ہو، اور ایسے فیصلے اور ایسی پریس کانفرنسیں اور ایسے ٹاک اور ایسے سوال جواب نہ ہوں کہ جو بیانیہ اڈیالہ جیل کے اندر سے آ رہا ہے، بیرسٹر گوہر علی کچھ اور بیان کرے، وہ کچھ اور بیان کرے۔ اگر عدم اعتماد کرتے ہیں چیف جسٹس پر تو بھی دیکھ لیں یہ موقع بھی ہے اور نہیں بھی ہے، دونوں چیزیں ہیں۔ ریلیف آپ کو ملنا عدالت ہی سے ہے۔ گو کہ جو کچھ ہے، اگر دیکھیں ہم آپ کو ایک بات بتاتے ہیں، اگر انصاف ہو جاتا ہے جانبدار تو پھر ڈیفینیٹلی اس کے رزلٹ انتہائی خطرناک ہوں گے۔ یہاں ہونے چاہیے معاملات غیر جانبدار، چاہے جو بھی حق پہ ہو۔ ہم یہاں کسی کی سائیڈ نہیں لے رہے ہیں، کچھ ایسی بات نہیں کر رہے ہیں، مگر جو حق پر ہو اس کو ہی انصاف ملنا چاہیے۔ رہ گیا تاحیات نااہلی کا کیس، تو وہ اس وقت جو ہے براہ راست جو ہے لائیو کوریج جاری ہے، پوری قوم نہیں پوری دنیا دیکھ رہی ہے، کیونکہ چیف جسٹس نے کہا ہے کہ اسلام بھی کہتا ہے کہ تاحیات نااہلی نہیں ہونی چاہیے۔ پھر انہوں نے
قائد اعظم کا بھی ذکر کیا، پھر سوشل میڈیا پہ دیکھیں مختلف چیزیں اس وقت وائرل چل رہی ہیں۔ بہرحال ان معاملات سے اسلام کو ذرا دور ہی رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ دنیاوی معاملات ہیں۔ جو بھی کرنا ہے وہ آپ نے کرنا ہے یا دنیا میں کرنا ہے، یہاں فیصلے دیکھنے جیسے کرنے ہیں۔ اگر کسی کو تاحیات نااہلی سے ریلیف ملتا ہے تو پھر انصاف تو سب کے لیے برابر ہونا چاہیے، انصاف میں بھی لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی آپ ہمیں اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ ویلاگ پسند آئے تو لازمی لائک اور شیئر کیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔